ایک روز ایک وکیل صاحب تھے، گھر پہ جب نہا رہے تھے تو اپنی گھڑی بھول گئے اور کام پہ چلے گئے۔ جب عدالت پہ پہنچے تو گھڑی یاد آئی، تو ایک دوست نے پوچھا کہ وہ گھڑی کہاں ہے، آپ نے آج گھڑی نہیں پہنی؟ کہا یار بس وہ گھر میں غسل کر رہا تھا تو غسل خانے میں رہ گئی۔ ایک ٹھگ جو تھا، چور وہاں پہ کھڑا تھا، وہ سن رہا تھا کہ وکیل صاحب کی گھڑی ہوگی بڑی قیمتی اور یہ غسل خانے میں چھوڑا ہے۔ ٹھگ تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا جس کو کہنا کہ چالاک تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک مرغا لیا اور وکیل صاحب کے گھر پہنچا اور جا کر کہا کہ یہ وکیل صاحب نے مرغا بھجوایا اور کہا کہ وہ غسل خانے میں جو گھڑی رہ گئی ہے وہ دے دو۔ اب گھر والوں نے سمجھا کہ وکیل صاحب نے مرغا بھی بھجوایا تو یہ واقعی انہی کی طرف سے آیا وہ بندہ ہوگا۔ مرغا لیا اور غسل خانے والی گھڑی دے دی۔ شام جب وکیل صاحب گھر آئے تو گھر والوں نے کہا وہ گھڑی مل گئی تھی آپ کو؟ کہا گھڑی تو میں گھر بھول گیا تھا۔ کہا وہ آپ نے تو منگوائی تھی، ایک مرغا دے کر بندہ آیا تھا۔ کہا نہیں میں نے تو نہیں منگوائی تھی۔ سارے گھر والے پریشان کہ یہ کون تھا ایسا ٹھگ کہ جو ہمارے گھر سے مرغا دے کر گھڑی لے گیا۔ دوسرے دن وہی ٹھگ پھر وکیل صاحب کے گھر گیا۔ وکیل صاحب کام پہ چلے گئے، وہ گھر گیا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ گھڑی والا چور مل گیا ہے تو وکیل صاحب نے وہ مرغا واپس منگوایا۔ اچھا چلو مرغا دے دیں تاکہ گھڑی مل جائے۔ مرغا دیا، وہ شخص مرغا لے کر بھی غائب ہو گیا۔ اب علماء نے یہ واقعہ بیان کر کے بتایا کہ ایسے ٹھگ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں جو بڑی چال بازی کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل موبائل پر میسج آتے ہیں آپ کا اتنے کا انعام نکل آیا، لوگوں کی خوشی کے ہمارے نیند اڑ جاتی ہے کہ گاڑی نکل آئی ہے، سونا نکل آیا، اور آخر کار اس کا اینڈ اس بات پر ہوتا ہے کہ جناب وہ 200-500 ہزار روپے کا بیلنس آپ سے منگوا لیتے ہیں اور جناب وہ پیسے لے کے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ اگر آج اس معاشرے میں رہنا ہے تو دنیا میں جو موجود ٹھگ ہیں، جو یہ اس طرح کے اسکیم ہوتے ہیں، اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی عقل ہونی چاہیے کہ اس طرح گھر بیٹھے کوئی لاکھوں کروڑوں روپے نہیں دے دیتا۔ اب یہ واقعہ علماء نے جو بیان کیا، اس کے تحت جو بات لکھی وہ بڑی کمال کی ہے کہ فرمایا اس گھڑی چوری کرنے والے ٹھگ کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے۔ جس طرح وہ ٹھگ اپنے داؤ سے مرغے کا لالچ دے کر گھڑی لے گیا اور پھر مرغا بھی ان کے پاس نہیں رہنے دیا، شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان ملعون پہلے دنیاوی مرغے کا لالچ دے کر دین اور ایمان کی گھڑی لے جاتا ہے اور پھر بعد میں وہ دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ آج لوگ دنیا کو بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، مال 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 کماتے ہیں، حرام کمائیں حلال کمائیں، اور دین و ایمان کی جو پاکیزہ گھڑی ہے گویا وہ بھی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ حرام کا مال بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شیطان کے واروں کو سمجھیں۔